بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال شیخ غوث یہ کرتے ہیں کہ کیا میت کو کفن سے پہلے سینے پر کلمہ لکھنا ضروری ہے اور پیشانی پہ ماشاء اللہ لکھنا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ کفن پر ہو، پیشانی پر ہو یا سینے پر ہو، قرآنی آیات یا کلمہ طیبہ یا کوئی اور ذکر قلم سے روشنائی سے لکھنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ میت دفن کرنے کے بعد کل کے دن وہ پھیلتی ہے، پھولتی ہے، پھٹتی ہے اور اس کے اندر کا خون اور گندگی نکلتی ہے، تو پھر یہ قرآنی آیتیں اور پھر یہ اذکار وغیرہ اس خون میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس سے قرآنی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتیں گندگی میں لگ جاتی ہیں۔ تو روشنائی سے قلم سے نہ پیشانی پر، نہ سینے پر، نہ کفن پر لکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں اذکار کی توہین لازم آتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قلم کے بجائے صرف انگلی سے جس پر کوئی روشنائی نہ ہو، بطور نشان کے اس طرح انگلی پھرائی جاتی ہو، تو اس سلسلے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے، چونکہ اس کے نشانات باقی نہیں رہتے۔ چنانچہ بعض فقہ کی کتابوں میں جیسے فتاوی شامی میں علامہ شامی لکھتے ہیں، ثم نقل عن بعض المشائقین مما یکتب علی جبہۃ المیت بغیر مداد بالاصبع المسبحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الصدر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وذالک بعد الغسل قبل التکفین۔ بعض مشائخ سے یہ بات منقول ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کفن دفن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا یہ منقول ہے، اس کے لکھنے کی اجازت ہے۔ باقی یہ بھی یاد رہے کہ اس کے لکھنے سے میت کے قبر میں نہ عذاب کم ہوگا، نہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، نہ اس سے قبر کے سوال جواب معاف ہوں گے۔ اس کے لکھنے کی کوئی خاص فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب بندہ خود گنہگار ہے تو یہ اوپر کے نقش و نگار اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اگر بعمل ہے، نیک ہے، تو پھر اسے اس طرح انگلی سے لکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو اس طرح کے لکھنے کا عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے غیر ثابت شدہ عمل سے احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی روشنائی کے بغیر انگلی سے لکھ لیتا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کا ایک مفسدہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ بعض عوام میں یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ جب تک پیشانی پر فلاں آیت نہ لکھی جائے، سینے پر فلاں کلمہ نہ لکھا جائے، کفن پر فلاں چیز نہ لکھی جائے، اس وقت تک دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر نہیں لکھا جائے گا تو میت کو عذاب ہوگا، نہیں لکھا جائے گا تو قبر میں کچھ زیادہ پریشانی ہوگی۔ اس طرح کے نہ لکھنے کو ایک طرح کا بدعقیدگی سے جوڑ دینا اور لکھنے کو ضروری سمجھ جانا، اس صورت میں انگلی سے لکھنا بھی منع ہو جائے گا، چونکہ ایک جائز عمل اس کا اس قدر التزام اور اہتمام جس سے عقیدے کا بگاڑ لازم آتا ہو، اس سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ جائز عمل جائز حد تک جائز رہے گا۔ وہ جائز عمل اگر عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے تو پھر شریعت میں اس کی اجازت نہیں رہتی ہے۔